محترم حضرات، آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے تھک چکے ہوں گے، لیکن مختصر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کو ہمارے 26 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اگر یہ شب قدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ حامیم یہ 26واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند اہم باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر جنوں کا تذکرہ ہے۔ 10 نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے، اور برا حال طائف والوں نے کیا۔ واپسی پر وادی نخلا میں صبح میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، اور انہوں نے قرآن پاک کو سنا۔ جیسے ہی سنا، تھوڑی دیر غور سے سنے، پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، خود داعی بن کر اپنی قوم کے اندر جا کر کے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو قرآن کو غور سے سننے کے لیے پھیرا۔ جیسے ہی وہ آئے، آپس میں کہا کہ خاموش رہو، کچھ الگ بات سنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے جب غور سے سنا، جب قرآن پورا سن لیا تو یہ ڈرانے والے بن کر کے وہاں سے نکلے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی ایک مجلس انسان کے، جنات کے دل کی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ ایک مجلس صرف ایک مرتبہ انہوں نے سنا تھا، تو قرآن پاک کی مجلسوں کے اندر بیٹھنا چاہیے، انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو قرآن سننے کے لیے لے کے آ رہا ہے تو آپ کو قرآن سننے کے لیے آنا یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ چپ رہ کر کے سننا یہ توفیق ملنے کی شروعات ہے۔ اگر کوئی آدمی حق بات کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو توفیق ملنے والی ہے۔ اسی لیے جنہوں نے خاموشی کے ساتھ سنا تو توفیق مل گئی، قرآن پر ایمان لے آئے اور جا کر کے قوم کو بتانے والے بن گئے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا پروردگار کی مدد حاصل کرنے کا فارمولہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا مومنو ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جمائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری مدد کرنا بول کر ہم سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ آدمی اپنے اوپر اللہ کی مدد کا انتظار کبھی بھی نہ کرے جو آدمی دین کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ جو دین کی مدد نہیں کرتا وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد اس کو آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا، بلکہ تم یہ سوچو کہ دین اسلام کی تم کیا مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کی مدد کیسے بھی آ سکتی ہے۔ بس ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دین اسلام کی کہاں تک ہم مدد کر رہے ہیں اللہ کی مدد کو پانے کے لیے۔ اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی بھی عمل دنیا کے اندر ہم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو سارا عمل برباد ہے۔ آپ کتنے بڑے لوگ بول کر کے کیجئے، ہمارے بڑے لوگوں نے کہا، ہمارے بڑے بڑے مفتیوں نے کہا، جو بھی آپ بولیں، اگر وہ عمل آپ کا قرآن حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا عمل باطل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا مومنو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر جو بھی تم عمل کرو گے تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب ان کو بولیے عمل کرنے کے باوجود بھی نقصان میں کون ہے معلوم ہے؟ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اطاعت رسول نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کیے ہوئے رہتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اور آخرت میں سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے
تو قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ، اس کا ثواب دے گا۔ آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کتنے بھی اخلاص کے ساتھ آپ کیجئے، کتنا بھی محنت کر کے کیجئے، وہ عمل ضائع ہے، اکارت ہے، بیکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی چند عادتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ عادتیں اگر ہم میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ عادتیں اللہ کو بہت پسند تھی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور تم دیکھو گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے تم ان کو پاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفات ہے کہ کافروں پہ بڑے سخت کا مطلب کیا؟ کافر اگر ہمارے دین کے تعلق سے ہم کو چھیڑ رہا ہے، ایسے موقع پر وہ چھیڑ رہا ہے بول کر کے ہمارے دین کو ہم کمزور نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے دین پر عمل کرنے میں بڑے سخت ہے کہ ہاں تم جیسا بھی مذاق اڑاؤ لیکن ہمارا دین ہمارے لیے بہت چہیتا ہے، پیارا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے مذاق کیا تھا، ارے تمہارے نبی تو وہ ہے جو پیشاب پیخانہ کرنا سکھاتے ہیں، عجیب بات ہے کہ پیشاب پیخانہ کیسا کرنا وہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان نے اس کو عیب میں نہیں لیا، فخر میں لیا، ہاں ہمارے نبی تو وہ ہے جو ہم کو پیشاب پیخانہ کیسا کرنا وہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ کافروں پر، باطل پرستوں پر دین اسلام کو مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں صحابہ اکرام۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسند تھی۔ اگر مومن حضرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنے لگ جائیں، سامنے والے کتنا بھی مذاق اڑانے لگے لیکن ذرا برابر بھی اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہمارے دل سے نہیں گھٹے تو یہ عادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہمارا پہلو نرم رکھے، سختی کا نہ رہے، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، صحابہ کرام میں تھی۔ اللہ نے ذکر فرما کر کے ہم سب لوگوں سے یہ صفت کو چاہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق اور آداب بتائے گئے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی آپ کی بات پر رک جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی آخری بات ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہو رہا ہے، سامنے والا آ کر کے کہتا ہے کہ فلاں بڑے نے تو یہ بات کہی ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بات بول رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ ہمارے نبی کی بات آخری بات ہے۔ یہ بندہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری بات سمجھتا ہے۔ رسول کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، مخالفت رسول کی وجہ سے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ ادب سے پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد کہہ کر کے پکارنا صحیح نہیں ہے، یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارے۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے بتلائے۔ پھر اس کے بعد کہا قوموں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں سب سے بڑا فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہا کہ قوموں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں سب سے بڑا فساد اپنے خاندان کے اونچائی پر فخر کرنے پر ہوتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے پر ہوتا ہے، اپنی بڑھوتری کو قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانے پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے دوسروں کے بچے کو گرا دے تو جی اس بچے کا باپ آپ سے دشمنی کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ قوموں کو، قبیلوں کو، خاندانوں کو حسب و نسب پر فخر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے درمیان ہم نے جو قبیلے، خاندان جو بنائے، لتعارفوا، آپس میں پہچاننے کے لیے ہے۔ یہ خاندان وہ خاندان سے بڑا ہے، تم ان سے بڑے ہو، یہ ان سے بڑے ہے، گورا کالے سے بڑا ہوتا ہے، کالا گورے سے بڑا ہوتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی تمیز نہیں ہے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ بس عزت کا معیار کیا رکھا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے۔ اللہ کا ڈر اگر بلال حبشی کے دل میں زیادہ ہے تو بلال حبشی اللہ کے نزدیک بہت اونچے ہیں۔ ابو لہب رسول اللہ کا خاندان کا، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ خاندان کی بڑھوتری سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ لا فخر لعجمی علی عربی ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی گورے کو کسی کالے پر
کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی اونچائی نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک اونچائی ہے. یہ واحد دین اسلام ہے جو سارے قبیلوں، خاندانوں اور اسی طرح سے قوموں کے درمیان فرق کو ختم کرتا ہے. کسی آپ فلاں قبیلے سے ہے بول کر کے فخر نہیں کر سکتے. میں پورے بڑے خاندان کا ہوں بول کر کے فخر نہیں کر سکتے. آپ کے دل کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہے، آپ نبی کے بیٹے بھی کیوں نہ صحیح، اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی وقعت نہیں ہے. اور آپ معمولی غلام کے بیٹے ہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے نزدیک آپ بہت اونچے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد متقی لوگوں کی کچھ صفات ہے. یہ کہ رات میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں یعنی فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا پوچھنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہے نہیں پوچھتا اس کو بھی دیتے ہیں، خیال کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں شرم کے مارے نہیں پوچھ سکتے، عزت کے مارے نہیں پوچھ سکتے، تو ان کو بھی خیال کر کے وہ دیتے رہتے ہیں. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اس کے بعد سماج کے اندر چند بری عادتیں ہیں. وہ عادتیں اگر آ جائیں لوگوں میں سماج تباہ ہو جاتا ہے. سماج تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ عادتیں کیا ہے؟ خود رو ہے، خود سے آنے والی ہے. یہ عادتوں کو آپ دیکھیں، آدمی کو اچھا بننے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، خراب بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عادتیں بری عادتیں ہیں جو اثرینوں آ جاتی ہیں، خود سے آ جاتی ہیں. الگ سے اس کو یہ عادتوں کو لانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کون سی عادتیں ہیں؟ ایک تو بدزنی ہے، برا گمان کرنا، اور ایک جاسوسی کہ فلاں آدمی کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، کہاں رہتا ہے، کون ہے. خواہ مخواہ کسی کے پیچھے جاسوسی کرنا یہ سماج کو تباہ کرنے والی عادت ہے. اسی طرح پیٹھ پیچھے برائی بولتے رہنا، غیبت کرنا. اللہ رب العالمین نے ان تینوں سے منع فرمایا. کہا یا ایھا الذین آمنوا مومنو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، برا گمان مت کرو، کسی کے اوپر برا گمان مت کرو. کوئی بھی بات آپ کے بھائی کے منہ سے نکلے کسی اچھی چیز پر اس کو محمول کرو، ہمیشہ جو ہے اس کو خراب مائنڈ سے مت لو. پھر کہا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. آدمی صحیح رہتا ہے، بدگمانی ہم پیدا کر لیتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم خراب ہو جاتے ہیں. ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو. یعنی جاسوسی خفیہ طور پر آدمی کسی کا پیچھا کرے، کسی کا آڈیو ریکارڈنگ سنے یا کسی خفیہ کیمرہ لگا کر کے دیکھے، اس طرح کے کام نہ کرو. تم مومن ہو کہ جو آدمی جو کام کیا اس کا کیا وہ پائے گا. تم کو یہ سب کام کرنے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا، تم کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جو غلط کرے گا اس کی سزا وہ پائے گا، لیکن تم کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت مت کرو. غیبت کرنا اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ أَحَدُ، یعنی کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی جو کہ مر چکا ہے، تمہارا سگا بھائی ہے، مر چکا ہے، کتنا دیا رحم ہے کہ بھائی کو قبر کے اندر دفن کرنا ہے، لیکن بازو میں بیٹھ کر کے اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، اس کے پیٹ کو نوچ کے کھا رہے ہو تم. یہ کتنی بڑی شناعت کی چیز ہے، بری ہے بات. ایسے ہی براپن ہے کہ اپنے بھائی یا بہن کے خلاف پیٹھ پیچھے تم غیبت کرو، برائی بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جو برائی ہم بولتے ہیں وہ ہمارے بھائی میں موجود ہے تو کیا کرنا؟ نبی نے کہا کہ وہی تو غیبت ہے. جو برائی تم بول رہے ہو تمہارے بھائی میں نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں ہے، بہتان ہے. اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے. برائی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ مومن ہیں، مومن کا آئینہ ہے، سامنے جا کر کے بتا دینا چاہیے. اگر آپ نہیں بتا سکتے تو خاموش رہنا چاہیے. پیچھے بولنا یہ کسی اچھے آدمی کی پہچان نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا دین جو ہے شخصیتوں پر ڈیپینڈ ہو کر کے نہیں ہے. اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے. اگر نہیں آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں سے کام لے گا. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، دین کی مدد نہیں کرو گے، دین پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر کے دوسروں کو لائے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. معلوم کیا ہوا کہ دین اسلام اور دین اسلام کی خدمت یہ کسی شخصیت، خاص شخصیت پر ڈیپینڈ ہو کر کے نہیں. ارے وہ مدد کرنا چھوڑ دیا تو پھر دین ٹھپ پڑ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ جو آدمی، دین تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اب اس کی خدمت اگر آپ کریں گے تو پھر آپ چمکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. آپ اگر چھوڑ دیں گے میری وجہ سے یہ سب ہوتا ہے بول کر کے،
تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو موقع دے گا, دوسرے آ کر کے وہ کام کریں گے. بادشاہ کے گھر کا جو نوکر ہے وہ یہ بول کر کے فخر کرے گا کیا کہ اگر میں نہیں تو بادشاہ کا کام ہی نہیں ہوتا, بلکہ وہ احسان مانے گا بادشاہ کا کہ بادشاہ سلامت, اتنے لوگوں میں سے آپ نے ہم کو چنا ہے آپ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے, آپ کے دربار کی خدمت کرنے کے لیے, آپ کا شکریہ, میں آپ کا احسان مانتا ہوں. تب جا کر کے بادشاہ اس کو رکھے گا. اس کے مقابلے میں اگر وہ یہ بولے کہ بادشاہ کو میرے علاوہ کوئی نہیں ملا, اگر میں خدمت نہیں کروں گا تو بادشاہ خلاش ہو جائے گا, تو یہ ایسا سمجھنے والوں کی بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت اگر آپ سے لے رہا ہے, کچھ کام آپ کر رہے ہیں, تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. انسان کو اگر بڑھوتری ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے. انسان کو بڑھوتری ملتی ہے تو 2 کام کرتا ہے, ایک تو رشتے ناطے توڑتا ہے, دوسرا فساد کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قریب ہے کہ اگر تم کو حکومت دے دی جائے, بڑھوتری دے دی جائے, تو تم فساد برپا کرو گے اور تم رشتہ داری کو توڑو گے. تو رشتہ داری کو توڑنا, فساد برپا کرنا, یہ نااہل لوگوں کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا بنائے اور وہ بڑپن کا قابل ہے تو پھر وہ فساد بھی نہیں مچائے گا, رشتہ ناتا بھی نہیں توڑے گا. وہ بڑا ہو کر کے رشتہ ناتا توڑ رہا ہے, لوگوں کے اندر فساد لڑا رہا ہے, ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی بات ادھر بول کر کے زہر آلود کر رہا ہے معاشرے کو, تو وہ خود سمجھ جائے کہ وہ نااہل ہے, چلانے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس. تو اس طرح فساد کر کے وہ لوگوں کے اندر رول فالو کر کے حکومت کر رہا ہے. بہت نااہل انسان کی پہچان ہے, فسادی ہوتا ہے, رشتہ داری کو توڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے, قوم عاد, انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, بہت دعوت دی, نہیں مانا. آخر کار کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. عذاب آنے کی بھی عجیب شکل. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کیا, ان کو بارش کی سخت ضرورت تھی اور یہ بارش کے اوپر ٹوٹ کر کے مرتے تھے. بہت شوق تھا ان کو بارش میں بھیگنے کا, بارش میں کھیلنے کا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے پہلے بادل لے کے آیا. بادل کو دیکھتے انہوں نے کہا قالوا هذا عارض ممطرنا, برسنے والا بادل ہے, او آ جاؤ بارش آ رہی ہے. سب نکل کر کے میدان کے اندر آئے. تو وہ جو بادل تھا بارش کا, اللہ رب العالمین نے اس پر سے اس کو عذاب برسایا اور وہ سب جو ہے ڈھیر ہو گئے, عذاب میں مبتلا ہو گئے. مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو خیر سے شر کو نکالتا ہے, شر سے خیر کو نکالتا ہے. دیکھنے میں تو وہ خیر تھا لیکن اس سے شر کو نکال دیا. اور صلح حدیبیہ کا واقعہ اسی بارے میں ذکر ہوا ہے. دیکھنے میں تو شر تھا, دب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطوں کو مان لیا. دیکھنے میں تو شر تھا لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ نے خیر کو نکال دیا. بس ایک بندے مومن کو چاہیے کہ ہمارے حق میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوا ہے, وہ فیصلہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے, تو یہ سمجھ کر کے ہم برداشت کر لیں, خوش ہو جائیں, عمل کر لیں, راضی برضا ہو جائیں. ہو سکتا ہے دیکھنے میں یہ چیز ہم کو بری نظر آ رہی ہے, میرے حق میں بری نظر آ رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس برائی سے اللہ تعالیٰ بھلائی کو نکالے. بھلائی کو نکالے گا ضرور, اور ضرور نکالا بھی. کتنے ایسی چیزیں تھی دیکھنے میں تو بری نظر آتی تھی لیکن انجام کار اس کا اچھا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بچہ آپ کا نافرمان ہو گیا, بات نہیں مان رہا ہے. کتنے ایسے بھائی ہیں آ کر کے شکایت کرتے ہیں, بعض یہ کہتے ہیں کہ رقیہ کرو, بعض تو فوٹو لا کے دیتے ہیں, یہ بچہ ہے میرا, تھوڑا اس کے لیے جو ہے جو کرنا ہے کیجئے, فیس وغیرہ لے لیجئے. اللہ رب العالمین نے نافرمان بیٹے کو فرما بردار بنانے کا حل بتلایا. نافرمان بیٹا فرما بردار کیسے بنے گا؟ کہا کہ تم اے باپو تم گناہوں سے بچ جاؤ, تمہارے بچے فرما بردار بن جائیں گے. فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میرے ذریت کو, میرے اولاد کو اچھا کر دے, فرما بردار بنا دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین, میں توبہ کرتا ہوں گناہ سے تیری طرف, اللہ میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں, تو میرے اولاد کو درست کر دے. معلوم ہوا کہ ہمارے اولاد اگر درست ہو, جن کے اولاد بگڑ گئے, اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جن کے اولاد ہے ان کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کر کے رکھے. لیکن اگر کسی وجہ سے بچے نافرمان ہو گئے, بگڑ گئے, تو ایسے موقع پر ان کو سمجھانے کے لیے خود کو سمجھانا ضروری ہے. انسان خود نیک بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کو درست فرما دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. اے حبیب آپ کہیے, یہ مکے کے لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے, یہ سمجھ رہے کہ الگ الگ باتیں بول رہا ہے محمد, لیکن اے نبی آپ بولیے کوئی انوکھا رسول آپ نہیں ہے, نہیں ابھی آئے ہیں رسول نہیں ہے, آپ سے پہلے کتنے رسول آئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دے دی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوانے کا یہ اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے، اے نبی کہیے آپ کوئی انوکھے نئے رسول نہیں ہے، پھر کہیے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے خود نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں عالم الغیب کہاں سے ہو سکتا ہوں، تمہارا فیوچر میں کہاں جان سکتا ہوں، مجھے خود معلوم نہیں ہے میرے رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو غور کریں، ہم کو کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ رسول جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب رسول یہ بات بولے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفائے کلی نصیب فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور جو کسی بھی حالت میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کو سکون و اطمینان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اس کی سعادت برکت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔